بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بخاری اور مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں طرف دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں مطمئن نہ ہوا۔ اچانک ان میں سے ایک آہستہ سے مجھ سے مخاطب ہوا اور کہیں دوسرا نہ سن لے، وہ کہنے لگا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ دکھا دیجئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے، تو اسے دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ہم میں سے ایک مر جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی مجھے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ اسی لمحے اچانک مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ وہ اپنے لشکر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھتے ہو، وہ ہے تمہارا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلواریں لے کر ہوا ہو گئے۔ جاتے ہی تلواریں چلائیں اور اس کا تیا پانچا کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ ہر ایک کہنے لگا، میں نے قتل کیا ہے۔ فرمایا، تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں تو فرمایا، سچ کہتے ہو، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ساز و سامان عمرو بن جموح کے بیٹے معاذ کو دیا۔ ناظرین، یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموح اور موز بن عفرہ تھے۔ ابن اسحاق سے یہ واقعہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ابو جہل تک کسی صورت پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں تاک لگا کر اس کی طرف گیا۔ جو ہی موقع ملا میں نے اس پر تابڑ توڑ حملہ کر دیا۔ میں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑا دیا۔ اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ صرف تھوڑی سی کھال رہ گئی، بازو لٹکنے لگا۔ میں نے پرواہ نہیں کی، اس طرح لڑتا رہا۔ دن گزر گیا، میرا بازو اسی طرح لٹکتا رہا۔ جب تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس بازو پر پاؤں رکھ کر انگڑائی لی اور اسے کاٹ پھینکا۔ میرے ضرب لگانے کے بعد وہاں موز بن عفرہ بھی پہنچ گیا۔ ابو جہل زخمی پڑا تھا، اس نے بھی اسے تلوار ماری، حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا، تاہم اس کا سانس چل رہا تھا۔ اس کے بعد موز بے جگری سے لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا
کہ ابو جہل کا کیا بنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے گئے، دیکھا وہ افرا کے بیٹوں کی ضربوں سے نڈال ہو کر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے تو ابو جہل ہے۔ ساتھ ہی اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہے جسے تم نے قتل کیا ہے؟ ناظرین، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت ابن مسعود کے ساتھ گئے تاکہ ابو جہل کی لاش دیکھیں۔ پھر فرمایا، یہ اس کی امت کا فرعون تھا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔